وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حام میم السجدہ 13 نمبر سے 16 تک آج کی آیات ہیں. آج کا موضوع، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا. اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 13. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ نہ مانے تو کہہ دو فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ،
تو اے داعی تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں کڑک سے ڈراتا ہوں، جیسا کہ قوم عاد اور قوم سمود پر کڑک آئی تھی۔ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس رسول آئے ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، اور پیغام کیا دیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی سامنے سر نہ جھکاؤ، کسی اور کی اطاعت نہ کرو، کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، پس ہم اس چیز سے جو تم دے کے بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں۔ فاما عاد، پس قوم عاد نے فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، ناحق تکبر کیا زمین میں، وقالوا من اشد منا قوہ، اور کہا ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اور کہا ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے طاقت میں کہیں بڑھ کر ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ میری آیاتوں کا انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، پس ہم نے ان پر تیز آندھی بھیجی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم ذلت کے عذاب کا مزہ ان کو دنیا کی زندگی میں چکھا دیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی ذلت کا ہے، وَهُمْ لَا يَنصُرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ گزشتہ قوموں کے احوال ہیں، ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے اس میں عبرت ہے۔ دیکھیں، سمپل بات ہے، سادی سی بات ہے، پیغمبر آتا ہے انسان کے لیے، ہم بھی انسان ہیں۔ آج کی قوم یا قوم نوح یا قوم سمود یا قوم عاد، فرق تو نہیں ہے، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بات کہنے جا رہا ہوں جو ہم نے ابھی پہلی آیت پڑھی ہے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ منہ موڑ لیں تو یعنی روگردانی اختیار کر لیں، نہ مانے۔ فَإِنْ أَعْرَض، اعراض تو اردو زبان کا بھی لفظ ہے، اعراض۔ تو بس یہ دیکھیں، پیغمبر آتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو قوم مان لیتی ہے، اس کی دعوت پر ایمان لے آتی ہے، یقین کر لیتی ہے، اللہ کو منزل بنا لیتی ہے، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں بعض لوگ جو ایمان والے ہیں، اور وہ اللہ کو لبیک کہہ دیتے ہیں، اللہ کے لیے جینا مرنا خاص کر دیتے ہیں، اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں، ان کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، اور وہ کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اور نفس کے خلاف اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ یعنی زندگی گزارتے ہیں، نفسانی خواہشات کے خلاف اور اللہ کی مرضی کے مطابق، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں تضاد ہیں۔ نفس آپ کو کبھی بھی اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں بلائے گا، نفس آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، میں آپ کو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، سادی سی بات ہے، اس کو ذرا غور کریں۔ جب پیغمبر آتا ہے تو وہ دعوت کیا ہے؟ پیغمبر اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں اپنے لیے بنایا ہے، صراط مستقیم پر چلو گے تو پہنچ جاؤ گے، نہیں چلو گے تو نہیں پہنچو گے، سادی سی بات ہے۔ اب یہاں پر یعنی جو سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا کیا رویہ ہے، چھوڑ دیں اس بات کو، چھوڑ دیں کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اس بات کو بھی تھوڑی دیر کے لیے فراموش کر دیں
کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں یا سال کے روزے رکھتے ہیں یا سال میں زکوٰۃ دیتے ہیں یا حج وغیرہ کر لیتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں، ایک طرف رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پیغمبر کی دعوت کیا آپ نے جانی ہے کہ دعوت ہے کیا؟ اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ پیغمبر کو کیوں بھجوایا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یعنی وہ سارے باتیں جو آپ کر رہے ہیں اس کو ایک طرف رکھ دیں، اپنے مسلمان کے دعوے کو بھی بھول جائیں، ایک سادہ سا انسان ہے آپ۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر کی دعوت ہے کیا؟ نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پیغمبر کی دعوت کو سمجھ کر قبول کر لیا ہے؟ تو یعنی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم تو نہ پیغمبر کی دعوت کو سمجھتے ہیں کہ ہے کیا دعوت، اور یہ بہت یعنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بعض علماء جو ممبر پر بیٹھے ان کو بھی یہ نہیں معلوم، وہ سنی سنائی اور بڑی پڑھائی باتیں ہیں۔ ہم اس بات پر سوچتے نہیں ہیں، اس بات کو میں کافی مرتبہ آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہمیں بتایا نہیں جا رہا مسجد کے ممبر سے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود غور و فکر نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لے رہے۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ بھئی تم ہماری حالت مختصر الفاظ میں بیان کر دو، تو وہ یہ ہے کہ آخرت کی طرف سے ہم اندھے ہیں، ہمارا یقین نہیں ہے آخرت پر۔ ابھی یہ اندھے ہونے کا وہ لفظ آئے گا آیت نمبر 17 میں۔ تو خیر، تو ایک تو ہم اندھے ہیں آخرت کی طرف سے، ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یعنی جب آخرت کی بات آتی ہے تو ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں، آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو ہمیں نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ ہمیں کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، یہ میں اپنی آج کے مسلمان کی حالت بیان کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری منزل دنیا ہو گئی ہے، ہم نے ٹارگٹ جو زندگی کا مقصد ہے وہ دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مسائل بہت ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ بہت ہیں، اور ہمارے مسائل سادہ ہیں۔ سادہ یہ ہے کہ ہم نہ پیغمبر کی دعوت کو نہ ہم نے سنا ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہے، اور اگر سن لیں اور کان میں آواز آ جائے تو ہم اپنے آنکھیں اور کان بند کر لیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب عملی طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ آخرت سے تو ہمارا ٹوٹلی انکار ہے اس تمام امت مسلمہ کا۔ دیکھیں، ہم ایک بات جو ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ اللہ کی تخلیق کے متعلق نہ تو ہم نے سوچا ہے، اپنی تخلیق کے متعلق۔ دیکھیں میں جو ہے میں تو اکیلا جاؤں گا، اور اکیلا قبر میں مجھے لٹائیں گے، اکیلے مجھ سے سوال جواب ہوگا، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پھر یوم حشر اکیلے میری حاضری ہوگی۔ لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے نا میرے پاس اکیلے، جس طرح میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ اور تو میرے دیکھیں مسئلہ ہے میرا، یعنی انسان کی ذات کا اپنا مسئلہ ہے، اس کو عذاب میں جلنا ہے یا جنت جانا ہے یا دوزخ۔ جنت اور دوزخ پہ تو ہمیں یقین ہے نہیں، تو ہم ایسے ہی اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہاں جو آیت کا پہلا حصہ ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ وہ موڑ لیں،
دیکھیں منہ موڑ لیا تو فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، میں تمہیں اس خوفناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اب یہ یہاں پر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیں، یہ آیت آج کے لیے ہے۔ آج کا مومن داعی سے اللہ تعالی مخاطب ہے، اے داعی تم تو ان کو حق کی آواز تم نے پہنچا دی، اب اگر یہ تمہاری دعوت کو نہ مانے تو تم ان سے کہہ دو کہ بھئی اب تم اللہ کے عذاب کا مستحق بن چکے ہو اگر تم توبہ نہیں کرتے۔ جیسے کہ قوم عاد پہ اور قوم سمود پر خوفناک عذاب آیا اللہ کا، تو میں اس سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ مخاطب آج کا مسلمان، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ، کس سے کہہ رہے ہیں اللہ؟ کون کہے گا؟ یہ آج کا جو داعی ہے، جو مرد مومن ہے، وہ یہ کہے گا اپنے مخاطبین کو کہ بھئی میں نے تو تمہیں اللہ کی دعوت پہنچا دی، تو اگر تم انکار کرتے ہو، روگردانی کرتے ہو، تو پھر تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہو۔ یہ دیکھیں مضمون بالکل کلیئر ہے۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تو اب دیکھیں وہاں پر قوم عاد اور قوم سمود پر زبردست عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا۔ ہم اس وقت اللہ کے عذاب میں ہیں عملی طور پہ۔ یہ بات بھی کیونکہ ہم کہتے ہیں نہیں اب تو اللہ کی عادت بدل چکی ہے، اب وہ عذاب نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس کی بھی میں بات کر دیتا ہوں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ایسا عذاب استیصال کہ انسانیت کی جڑ کاٹ ڈالی جائے، جیسے کہ قوم نوح پہ تھی، جیسے قوم عاد پہ تھی، جیسے قوم سب لوگوں کو، ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ تو اب یہ ایسا چونکہ یہ دور رسالت جاری ہے، دیکھیں پہلے تو یعنی ختم نبوت تو نہیں ہوئی تھی، ایک کے بعد آگے، ایک کے بعد ایک، من بین ایدیہم ومن خلفہم اذ جاءتہم الرسل، من بین ایدیہم، یک کے بعد دیگر رسول آتے رہتے تھے، 1,24,000 کم و بیش اللہ کے رسول آئے ہیں۔ تو اب عذاب استیصال نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی عذاب ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ دیکھیں عذاب کیا ہے؟ یہ عذاب استیصال مثال کے طور پہ جو قوم عاد، قوم سمود یا قوم نوح پر آیا، وہ تو 1 گھنٹے عاد کی بات تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو جو ڈوب گیا پانی میں، وہ کتنی دیر، وہ اس کی موت میں کتنے دیر لگتے ہیں؟ سانس بند ہوئی، ڈوب گیا تو بس وہ ختم ہو گیا۔ یا اسی طرح یہ جو عذابات آئے قوم سمود اور قوم عاد پہ، تو یہ ایک چنگھاڑ تھی، ایک چیخ تھی، آتش فشاں تھا، زلزلہ تھا۔ تو ابھی ہمارے یہاں زلزلہ آیا تھا یہ چند سال پہلے آزاد کشمیر پہ، تو بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ ہلاک ہو گئیں، کوئی ہزاروں لوگ جو ہے اس میں وفات پا گئے۔ تو وہ کیا بس چشم زدن کا معاملہ تھا، آپ کے اوپر، آپ کے دیوار کی، آپ کے کمرے کی چھت گر گئی، تو وہ آپ کتنی دیر، یعنی آپ کا دماغ چٹک گیا، دماغ پھٹ گیا یا جو بھی ہوا، تو وہ تو چند لمحوں کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، اور وہ اللہ کی سنت قائم و دائم ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے من اعرض عن ذکری، دیکھیں وہی بات ہے جو ہم آیت نمبر 13 میں پڑھیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ روگردانی کریں۔ اور میں آپ کو کیا آیت سناؤں؟ من اعرض،
لفظ ہے کہ من اعرض، اب یہ اس قوم کے لیے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے روگردانی کر لی تو اس کی زندگی، اس کا جینا مشکل ہو جائے گا، محال ہوگا، وہ بدحال ہوگا، وہ پریشان حال ہوگا۔ آج کی دنیا پریشان ہے، بدحال ہے، چاہے کسی کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، وہ پریشان ہے۔ قلبی سکون، دائمی سکون لوگوں کو حاصل نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے، انجانے خوف ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہوں گے جو بھی، لیکن انسان یعنی جتنا میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں یا لوگوں کو جج کرتا ہوں تو ہر شخص جو ہے وہ پریشان حال ہے اور اس کی اپنی اپنی ہے، لیکن وہ خوش نہیں رہے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کی زندگی تنگ ہوگی، معیشت زندگی تنگ ہوگی، وہ خوش نہیں ہوگا، بدحال ہوگا۔ اکثر ارب پتی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، یعنی انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں، ارب پتی لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، ہمارے مردان میں ہوتے رہتے ہیں۔ ایک میں اسپیسیفک تو نام نہیں لیتا، تو ایک بہت بڑا پلازا، میں تفصیلات اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہمارے مردان کا معاملہ ہے، پھر وہ مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ابھی 2-3 مہینوں کی بات ہے۔ بہت پلازا، اس میں دکانیں اور اس میں سب کچھ کاروبار اور چالو سب کچھ ابھی بن رہا تھا، تو اس کے اونر نے اپنے آپ کو گولی سے مار لیا۔ اب ظاہر ہے یعنی ایک کمرشل ایریا میں آپ کا ایک پلازا ہے تو وہ کروڑ پتی تو ہے، 3-4 چھت کا وہ اس نے بنا لیا ہے اور کروڑ پتی تو ہے۔ اچھا، بس اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی۔ کوئی بھی کسی بھی بات پہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں گھر میں پریشانی ہے، شوہر الگ پریشان ہے، بیوی الگ پریشان ہے، وجوہات تو ہم نے پھر بنا لی ہیں نا، شوہر بیوی کی وجہ سے اور بیوی شوہر کی وجہ سے۔ اس کی تفصیل ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں۔ دیکھیں ایک بات تو یہ، دوسری جو ہمارے اندر کی بات ہے، یہ سب اندر کے عذاب ہیں، باہر کے بھی میں ابھی بتاؤں گا۔ اچھا، اندر جو ہے دل پر تالے لگ جاتے ہیں، دل پہ مہر لگ جاتی ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جو قرآن ہے، کلا برانہ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اعمال کے سبب جو ہے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ہمارے دیکھیں، میں جب یہ آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو مجھے پھر یہ ذہن میں آتا رہتا ہے کہ یار یہ تو لوگ کہیں گے یہ تو اس دور کے منافقوں کے بارے میں ہے یا اس کافروں کے بارے میں ہے۔ یہ بہت بڑا چکر ہے۔ قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، بہت بڑا یعنی ہماری خطا ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ جو درس ہوتے ہیں، کتابیں آپ دیکھ لیں، قرآن کی تفسیریں، یہ اس کے لیے ہے، یہ مدینے کے منافقوں کے لیے ہے، یہ مومن کے بارے میں ہے، یہ مشرکوں کے بارے میں ہے، یہ کافروں کے بارے میں ہے، یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، یہ اس طریقے سے تشریحات ہوتی رہیں گی۔ قرآن کا ہر لفظ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عذابات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عذابات کا وہ ہے۔ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ منہ موڑ لیں تو آپ ان سے کہیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں وہ خوفناک عذاب سے، اللہ کے۔ تو خوفناک عذاب تو آج بھی ہے، دل پہ تالا لگ گیا آپ کے، آپ کی سمجھ الٹی ہو گئی،
ابھی آگے مضمون آئے گا. ہاں آیت نمبر 25 میں آ رہا ہے آگے مضمون. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. ان کے لیے میں ان کے ساتھی مقرر کر دوں گا تو یہ ان کو جو ان کے آگے پیچھے ہے وہ اچھا کر دکھائیں گے اور ان پہ گمراہی کی بات ثابت ہو جائے گی. اور اِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ یہ بھی آئیں گے، آیت آنے والی ہے، آیت نمبر 25 یاد رکھیے گا، پھر بات کریں گے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عذابات آج بھی ہیں. یا تو آپ کا دل پہ تالا لگا ہوا ہے، ختم اللہ مہر لگا دیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں، کثیر تعداد ہے جو اسلام دیکھیں. آج میں آپ کو بعض اوقات کہتا ہوں آج پاکستان کا مسلمان شریعت کے قانون کو نہیں مانتا. شریعت کا قانون اگر نافذ، اول تو یہاں یعنی دیکھیں شریعت تو مومنوں پر لاگو ہوتی ہے. اسلامی نظام تو جب مسلمان ہوں گے تو تب ہوگا. کافرانہ نظام میں اسلامی نظام نہیں ہو سکتا. یہ ویسے ہی ہماری بعض لوگوں کا ہوا ہے، اسلامی نظام 70 سال ہو گئے اسلامی نظام نہیں آیا. یہ آپ سنتے ہوں گے. بھائی مسلمان ہوں گے تو اسلامی نظام ہوگا نا. غیر مسلموں پر اسلامی وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں قرآن کو. قرآن کی حکومت آج اس لیے نہیں ہے پاکستان میں یا امت مسلمہ میں کہ مسلمان نہیں ہے، مومن کا وجود ہی نہیں ہے. اچھا بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اللہ کی عطا سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں عذابات، دل کالا سیاہ، دل سمجھ الٹی. آج تو قدم قدم پہ ایسے شواہد میں کہ کسی کو حق بات کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں ایسے لوگ موجود ہوں جن کو سمجھانا آپ کے لیے، تو اگرچہ آپ کو حق معلوم ہوتا ہے یا آپ اگر حق پہ ہیں تو آپ اپنے مخاطب کو بات نہیں سمجھا سکتے، نہ کہنے کی جرت کر سکتے ہیں اور نہ کہنا چاہیے کیونکہ اس کی سمجھ تو الٹی ہے. وہ تو یعنی دیکھیں ہم یہ ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے، نہ ایک گھر کا معاملہ ہے، یہ پوری امت کا معاملہ ہے کہ ہماری سمجھ الٹی ہو چکی ہے. اگر سمجھ ہماری ہوتی تو یہ صدیوں سے جو ہم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے تو آج یہ حالت ہماری نہیں ہوتی. آج بھی اگر ہم یعنی اپنی حالت بدلنے کو تیار ہو جائیں تو فوراً صورتحال بدل سکتی ہے. اللہ کی اطاعت کیا مشکل ہے؟ اللہ کے راستے پر چلنا کیا مشکل ہے؟ اللہ کا راستہ تو آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے. لیکن ہم نہیں چلنا چاہتے. دیکھیں ہر شخص ہم میں دنیا میں آرام، آسائش، دنیا کے دھوکے میں ہم مبتلا ہیں، اور آرام اور آسائش، تکلیف. آپ تو دعائیں مانگتے رہتے ہیں فیس بک، یا اللہ ہر مصیبت سے بچا، ہر بیماری سے بچا، پیسے چھپر پھاڑ کے پیسے دے دے، اور یہ کر دے اور وہ کر دے. ساری آپ کی تمنائیں جو ہیں وہ تو دنیا کی ہیں. جب آپ کی تمنا دنیا کی ہو گئی بات تو ختم ہو گئی. آپ کا دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہے، اللہ کی یاد سے تو ہمارا دل خالی ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. آپ پھر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں تو طوفان نوح چاہیے یا قوم عاد والا وہ زلزلہ چاہیے. وہ آ چکا ہے. اس وقت مسلمان وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ہم اپنے اعمال جو بد روگردانی ہے اس میں ہم جہنم ہمارے گرد گھیرا کر لیا ہے. جیسا کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے اور ابھی اس نے آپ کو جکڑا نہیں ہے، لیکن وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایسی مثال ہے، سمجھنے کے لیے میں نے مثال دی ہے. ایسی مثال ہے، بہت بڑا اژدہا ہے اور اس میں آپ کھڑے ہوئے ہیں. اس نے ابھی آپ کو جگڑا نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہلیں گے
تو وہ آپ کو جگڑ لے گا اور پیس لے گا آپ کو۔ ہم دنیا کے محبت میں ہمارا دل جکڑ گیا ہے، اور آپ دیکھ لیں اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ لیں، میں تو آپ کو کوئی دور کی بات تو نہیں بتا، اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ لیں۔ دل تو ہمارا دنیا، ہمارے دل میں دنیا ہے اور دنیا کی محبت، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ذرا توجہ کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو خود بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ زبردستی نہیں کرے گا آپ کے ساتھ، کسی کی نہ وہ ہدایت زبردستی دیتا ہے اور نہ گمراہ کرتا ہے کسی کو۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ ہدایت آ گئی ہے، اب آپ یا تو اس سے اعراض کر لیں گے، منہ موڑ لیں گے، یا اس کو قبول کر لیں گے۔ اس وقت کے مسلمان نے اعراض کر لیے، فَإِنْ أَعْرَضُوا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة وإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا۔ اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔